السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کے بدلے دنیا کمانا۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے گھوڑ دوڑ کی طرح ظاہر ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ دین کے بدلے دنیا کمائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ لوگ دنیا کے مال میں چھین جھپٹ کریں گے، یعنی حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال جمع کریں گے، اور بھیڑ کی کھال جیسا نرم اور ملائم لباس پہنیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو میرے بارے دھوکہ ہوا ہے یا جرأت دکھلاتے ہو؟ مجھے اپنی ذات کی قسم، میں ان لوگوں کو اس قسم کے فتنہ میں مبتلا کر دوں گا کہ بڑے بڑے حکیم اور عقل مند حیران رہ جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ یعنی جو دین کے معاملے میں جو ہے ریاکاری کرے گا دکھاوے کے لیے، اور جو صرف اور صرف دنیا کمانے میں لگا رہے گا، تو اللہ رب العزت انہیں ایسے فتنہ میں مبتلا فرما دے گا کہ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے عقل مند حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ مرض کیا ہے، آخر انہیں ہوا کیا ہے۔ تو جو انسان صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور حرام حلال میں تمیز ہی نہیں کرتا ہے، وہ ایک دن ضرور پچھتائیں گے۔ وہ ایک دن ضرور کہیں گے کہ کاش ہم بھی حرام اور حلال میں تمیز کر لیتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، آج ہم اس حال پر نہ پہنچتے۔ حضرت عبداللہ بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بندہ سے جب وہ اپنے اعمال کا بدلہ چاہے گا تو فرمائے گا، کیا ہم نے دنیا میں تجھ کو تیرا ثواب نہیں دیا؟ کیا ہم نے تجھ کو وسیع مجلس نہیں دی تھی؟ کیا تو اپنی دنیا میں سرداری نہیں کرتا رہا؟ کیا ہم نے تیری خرید و فروخت آسان نہیں کر دی تھی؟ کیا تجھ کو اس جیسی سہولیات اور فائدے حاصل نہیں تھے؟ الغرض اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل کام آئے گا جو محض رضائے الہی کے لیے کیا جائے، یعنی وہی عمل کام آئے گا، وہی عمل آپ کے ساتھ ہوگا جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ نے کیا ہے۔ اگر آپ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر آپ کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آپ کو آخرت میں سوائے رسوائی کے، شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ صرف دنیا کمانے کے لیے کیا ہے، یا پھر ہماری واہ واہ ہو اس لیے ہم نے کام کیا ہے۔ تو ہمیں میدان محشر میں رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، تو نے یہ چاہا کہ دنیا میں تیری واہ واہ ہو، تو میں نے دیکھ دنیا میں تیری واہ واہ کرا دی، ہر طرف تیرا چرچا کرا دیا، میں نے ہر ایک کی زبان پر تیرا نام کر دیا۔ اب بتا آخرت میں تیرا کیا صلہ رہ گیا ہے؟ اب تجھے میں کیا اجر دوں؟ تو اس انسان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ افسوس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، اور وہ تمام اہل محشر کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوگا۔ کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ مخلص کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مخلص وہ شخص ہے جو اپنی بھلائیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے کوئی انسان۔ تو اس طرح عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی بھلائیوں کو بھی چھپائے، اپنے اچھے عمل کو بھی چھپائے، تو جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ایک اور دانا سے کسی نے سوال کیا کہ اخلاص کی حد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم کو لوگوں سے اپنی تعریف پسند نہ آئے، یعنی منہ پہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ارے آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ بہت بہتر ہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، تو وہ سمجھ لو کہ وہ آپ کی تعریف نہیں بلکہ آپ کے منہ پر برائی کر رہا ہے، وہ آپ کو ذلیل آپ کے منہ پر کھڑے ہو کر کے کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان سامنے تعریف کرتا ہے، پیچھے جا کر کے وہ اس انسان کی برائی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنی تعریف سن کر کے خوش مت ہونا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ریاکار شخص کی 4 علامتیں ہیں، یعنی وہ انسان
جو صرف اور صرف دکھاوا کرتا ہے، اس کی 4 علامتیں ہیں، غور سے سنیں۔ نمبر 1، وہ تنہائی میں مست یعنی خدا سے غافل رہتا ہے، یعنی وہ انسان اپنی تنہائی میں مست رہتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ ایسے انسان سے ہمیشہ بچ کر کے رہنا۔ نمبر 2، لوگوں کے مجمع میں بڑا ہوشیار اور چاق و چوبند رہتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے آیا تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور جب دوسرے کے سامنے گیا تو دوسرے کے تعریفوں کے پل باندھ دیے اور آپ کی برائیاں ہی برائیاں کر دی۔ نمبر تین، جب اس کی تعریف کی جائے تو خوب محنت سے کام لیتا ہے، بڑی محنت سے کام لیتا ہے۔ نمبر 4، اگر اس کی مذمت کی جائے تو وہ کام برباد کر دیتا ہے، یعنی غصہ سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ الغرض یوں سمجھیے گا کہ یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اخلاص اعمال کی روح ہے۔ جس طرح روح نکل جانے سے آدمی مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر نیک اعمال سے اخلاص نکل جائے تو وہ مردہ ہو جاتے ہیں، یعنی اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر عمل محض اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، دوسری کوئی غرض اور ارادہ بالکل اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی نمود و نمائش، شہرت یا دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو سبھوں کو وہ اخلاص و للہیت کی دائمی دولت سے سرفراز فرمائے اور ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو کوئی بھی کام برائی کے لیے مت کرنا۔